ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. اچھا اب ہمارے جو کورس کے جو دو لیکچرز ہمارے فائنل 2 لیکچرز رہ گئے ہیں اس میں ہم نے جس طرح میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ ہم پارٹیشن فنکشن جو ہے جو کہ ایک کی کوانٹٹی ہے ان اسٹیٹسٹیکل فزکس کیونکہ وہ ریلیٹ کرتی ہے ونس دا مائکروسکوپکس آف دا سسٹم ٹو دا میکروسکوپک پراپرٹیز آف دا سسٹم. تو اس کا مطلب یہ ایک طرح سے وہ اسٹیٹسٹیکل فزکس کو تھرموڈائنمکس سے کیا ریلیشن اسٹیبلش کرتی ہے. تو اس لیے پارٹیشن فنکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ان 2 لیکچرز کے اندر ہم اسینشلی پارٹیشن فنکشن اور پارٹیشن فنکشن کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ کیلکولیٹ کس طرح کرتے ہیں کچھ ایگزامپلس بھی دیکھی تھیں اور آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پارٹیشن فنکشن اگر ہمارے پاس ہو تو اس سے ہم تھرموڈائنمک کوانٹیٹیز کیسے ڈائریکٹلی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے کافی حد تک جو ہے وہ اسینشیل جو ہے آج اور کل کے لیکچر میں ہم انہی چیزوں پہ توجہ دیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اینڈ دے لائی ایٹ دا ہارٹ آف اسٹیٹسٹیکل فزکس. اچھا پچھلے لیکچر میں کہ تھوڑا سا اگر ریوائز کیا جائے اس کو ریویو تھوڑا سا کیا جائے تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پارٹیشن فنکشن جو ہے وہ جو کنونیکل ڈسٹریبیوشن فنکشن ہے اس میں اپیئر ہوتا ہے. پہلا جو ہم نے دیکھا تھا کہ پارٹیشن فنکشن سب سے پہلے اس ایکسپریشن کے اندر اپیئر ہوا تھا اور پارٹیشن فنکشن کیا ہے؟ سم اوور دا اسٹیٹس سم اوور دا بولٹزمین فیکٹرس اور جو سم اوور اسٹیٹس ہیں یہاں جو آئی آ رہا ہے نا یہ سم اوور اسٹیٹس آ رہا ہے. تو ہر اسٹیٹ کا جو بولٹزمین فیکٹر ہے بولٹزمین فیکٹر سے مراد یہ ہے کہ ایکسپوننشیل مائنس بیٹا ای آئی. تو ای آئی جو ہے نا انرجی آئگن ویلیوز ہیں کسی سسٹم کی. تو مائکروسکوپکلی ہمیں انرجیز پتہ ہیں مختلف اسٹیٹس کی وہ ای آئی ہیں. آئی سے ہم مختلف اسٹیٹس کو لیبل کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں وہ انرجیز معلوم ہیں لیٹس سے کہ وی ہیو سالوڈ فار ایگزامپل دا شروڈنگر ایکویشن فار اے پرٹیکولر سسٹم اینڈ وی فاؤنڈ دوز انرجیز فار ڈفرنٹ اسٹیٹس. واٹ وی کین ڈو نیکسٹ از کہ ہم اس میں یہاں پہ بولٹزمین فیکٹر میں انرجیز کورسپونڈنگ انرجیز سبسٹیوٹ کریں اور سم اوور آل دا اسٹیٹس کریں. تو یہ ہمارے پاس سم اوور دا بولٹزمین فیکٹر آ جائے گا اور سم جو لے رہے ہیں ہم اوور دا اسٹیٹس لے رہے ہیں. آئی جو ہے وہ اسٹیٹس کو لیبل کر رہے ہیں. تو یہ بیسکلی پارٹیشن فنکشن ہے. میں نے بھی بتایا تھا کہ پچھلا ذکر کیا تھا کہ کیونکہ آپ نے انفینٹ پوٹینشیل ویل پارٹیکل ان انفینٹ پوٹینشیل ویل جو ہے 1 ڈائمینشن اس کے لیے شروڈنگر ایکویشن کو سالو کیا ہے اور انرجی آئگن ویلیوز معلوم کی ہیں. تو اس میں جو انرجی آئگن ویلیوز ہیں وہ n کے ساتھ اس طریقے سے ویری کرتی ہیں. تو وہاں پہ ہم ادھر جو انرجی کی ایکسپریشن ہے فار پارٹیکل انفینٹ پوٹینشیل ویل وہ ہم یہاں سبسٹیوٹ کریں گے سم اوور دا بولٹزمین فیکٹرس کریں گے اوور آل دا اسٹیٹس. انفینٹ پوٹینشیل ویل کے لیے انفینٹ اسٹیٹس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے آپ کو انفینٹ ایک سیریز بن جائے گی آپ کی جس کو آپ کو سم کرنا ہوگا جو کہ ایک میتھمیٹیکل ایکسرسائز ہے. مگر ونس یو ڈو دیٹ وہ آپ لیٹس ایزیوم دیٹ یو بین ایبل ٹو ڈو اٹ اور جس کی ہم نے کچھ اگزامپل بھی دیکھی تھی کہ مثلا ہم نے اگزامپل میں یہ دیکھا تھا کہ اگر ہارمونک آسولیٹر والی پرابلم ہو اگرچہ وہ آپ نے ابھی کوانٹم میکینکس میں سالو نہیں کی مگر لیٹس سے دیٹ یو ہیو سالوڈ اٹ اور somebody has given you these energies for different states. وہاں پہ عام طور پہ اسٹیٹس کو جو ہے نا کنونشنلی کوانٹم میکینکس کی اگر آپ ٹیکسٹ بکس دیکھیں تو n سے جو ہے اس کو لیبل کیا جاتا ہے. تو اسٹیٹس جو ہے کی انرجیز جو ہیں مختلف اسٹیٹس جو ہیں ان کو n سے لیبل کیا جاتا ہے اور n جو ہے وہ 0 1 2 اینڈ سو فورتھ اس کی ویلیوز لے سکتا ہے n. تو جب آپ n کی ادھر ویلیو ڈالیں 0 تو پھر یہ ہاف ایچ بار اومیگا آ جاتا ہے. 1 ڈالیں تو 3/2 آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو لوئسٹ انرجی اسٹیٹ ہے اس کی انرجی جو ہے وہ ہاف ایچ بار اومیگا ہے. n کو 0 ڈالنے سے یہاں سے مل گیا. اس سے اگلی جو ہے ہائر انرجی کی جو اسٹیٹ ہے اس کی انرجی 3/2 ایچ بار اومیگا ہے کیونکہ یہاں اگر آپ 1 ڈالیں 1 + a half would give you 3/2. تو 3/2 ایچ بار اومیگا آ جاتا ہے. اومیگا از دا اینگولر فریکوینسی آف دا آسولیٹر.
تو اس طریقے سے ہمارے پاس اگر یہ چیز موجود ہے تو اگر ہم نے پارٹیشن فنکشن ڈٹرمن کرنا ہے، آل وی ہیو ٹو ڈو از سم اوور دا بولٹزمین فیکٹرز ود دا کورسپونڈنگ انرجیز ادھر ہم نے سبسٹیوٹ کی ہیں کرنی ہے. تو یہ پھر بن جائے گا دس وڈ بیکم دا پارٹیشن فنکشن آف فار اے کوانٹم ہارمونک آسیلیٹر. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے انرجیز جو آئیں گی وہ ہارمونک آسیلیٹر کی انرجیز آپ سبسٹیوٹ کریں گے. تو یہ بیسکلی ایکسپریشن بن گئی ہے ان ٹرمز آف این. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفینٹ سیریز ہے، کیونکہ سم کے جو لمٹ ہے وہ انفینٹ ہے، بیکاز دیر آر انفینٹلی مینی اسٹیٹس. اس پہ کوئی قید نہیں ہے، یہ باؤنڈیڈ سسٹم نہیں ہے کہ یہ اتنی اسٹیٹ صرف ہوں گی. دے ہیو انفینٹلی مینی اسٹیٹس. تو یہ این جو ہے یہ اٹ گوز آل دا وے ٹو انفینٹی ہے، یہ ڈاٹ 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 جو ظاہر کر. اچھا، اب میتھمیٹیکل یہ اگر آپ نے ایکسپریشن لکھ لی، آپ کے یہ چیز آ گئی، تو اب میتھمیٹیکل ایکسرسائز ہے کہ آپ نے اس انفینٹ سیریز کو سم کرنا ہے اور سم کر کے ڈٹرمن کرنا ہے کہ رزلٹ کیا ہے. تو وہ یہ جو پچھلے دور ذکر کیا تھا کہ یہ ایک جیومیٹرک سیریز بن جاتی ہے. اینڈ فرام آر نالج آف میتھمیٹکس وی فیملیئر ود جیومیٹرک سیریز، اور ان ایک انفینٹ جیومیٹرک سیریز کو سم کرنا ہم جانتے ہیں. اور تو وہ تھوڑا سا میں نے ریوائز کر دیا تھا کلاس کے اندر، پچھلے لیکچر کے اندر. اور ویسے آپ میتھس کی ٹیکسٹ بکس دیکھ کے میتھڈس وغیرہ کی، اس میں آپ یہ کامن چیز ہے کہ انفینٹ جیومیٹرک سیریز آپ کے پاس ہو اور اس کو اگر آپ نے سم کرنا ہو تو کیونکہ یہ انفینٹ جیومیٹرک سیریز بن جاتی ہے. انفینٹ جیومیٹرک سیریز کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفائننگ فیچر ہوتا ہے جیومیٹرک سیریز کا کہ اس کی کامن ریشو ہوتی ہے. جو میں نے پچھلے آپ کو بتایا تھا کامن ریشو جو ہے وہ کیو آ رہی تھی. تو دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اس کو سم کرنے کے لیے اور سم معلوم کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہوتی ہے فرسٹ ٹرم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرسٹ ٹرم آف دا سیریز کیا ہے اور کامن ریشو کیا ہے. تو یہاں پہ ہم معلوم کر سکتے ہیں فرسٹ ٹرم آف دا سیریز جو ہے وہ 1 ہے، اور کامن ریشو جو ہے وہ، کامن ریشو کا مطلب ہے کہ دو جو سکسیسو ٹرمز ہیں ان کا ریشو کیا ہے. ایک کے بعد ایک جو ٹرم آ رہی ہے، ہر دو ٹرمز کو کمپیئر کرتے چلے جائیں سکسیسو ٹرمز کو، تو ان کی جو ریشو آتی ہے وہ اگر سب کی سیم ہے تو یہ جیومیٹرک سیریز آ جائے گی. تو جیومیٹرک سیریز کا جو کامن ریشو ہے اس کیس کے اندر وہ ایکسپونینشیل مائنس بیٹا ایچ بار اومیگا. بیٹا جو ہے وہ 1/kBT ہے، یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا. تو پھر آپ نے بس یہ کرنا ہے کامن ریشو ادھر ڈالنی ہے. فرسٹ ٹرم 1 ہے ادھر، کامن ریشو یہ ہے. تو یہ بیسکلی آپ کے پاس یہ رزلٹ آ گیا. دس از دا، جب آپ اس انفینٹ سیریز کو سم کریں تو یہ رزلٹ یہ بن جاتا ہے. سم آف دا انفینٹ سیریز از دس. So now basically you have got the result. So this is the partition function for a quantum harmonic oscillator. So you've determined the partition function. مگر obviously اس میں یہ ضرورت ہے کہ آپ کے پاس یہ ای اینز یا تو گیون ہوں یا آپ نے خود سے بیٹھ کے کیلکولیٹ کی ہوں اینڈ سو فورتھ. تو جو آپ آگے کوانٹم فزکس وغیرہ پڑھیں گے تو یہ مختلف ہارمونک آسیلیٹر اس طرح کی پرابلم جو ہے، اس طرح بھی آپ نے اسٹارٹ تو کر لیا ہے انفینٹ پوٹینشیل ویل کے لیے، مگر اس طرح کی اور بہت ساری پرابلمز آپ سالو کریں گے جن کی انرجیز جو ہے فار ڈفرینٹ اسٹیٹس، جن کو انرجی آئگن ویلیوز کہا جاتا ہے، وہ آپ شروڈنگر ایکویشن سالو کر کے آپ ڈٹرمن کر لیتے ہیں. تو آپ ان تمام سسٹمز کے لیے ان پرنسپل آپ جانتے ہیں کہ کیسے پارٹیشن فنکشن کیلکولیٹ کرنا. اچھا، یہ تھا. ایک اور جو بہت آسان سسٹم ہے اور بڑا یوزفل ہے وہ ہے 2 لیول سسٹم، جس میں ایک ہائر جو انرجی لیول ہے اس کی انرجی Δ/2 ہے، جو لوور انرجی لیول ہے اس کی ویلیو -Δ/2 ہے. یہ اس لیے آسان ہے کیونکہ اس میں جو بولٹزمین فیکٹرز ہیں، یہ سم جو آ رہا ہے، سم لے رہے ہیں پارٹیشن فنکشن میں، اس میں صرف 2 ٹرمز آ رہی ہیں کیونکہ 2 ہی لیولز ہیں تو 2 ٹرمز. تو یہ آپ کے پاس 2 لیول سسٹم کے لیے پارٹیشن فنکشن فار 2 لیول سسٹم آپ کے سامنے یہ آ گیا. تو یہ کافی آسان سالو ہے. اچھا جی، تو بیسکلی پارٹیشن فنکشن کی امپورٹنس کیا ہے؟ پارٹیشن فنکشن کی امپورٹنس یہ ہے کہ ونس یو ہیو دا پارٹیشن فنکشن دین یو کین کیلکولیٹ آل دا تھرموڈائنمک کوانٹیٹیز فرام دا پارٹیشن فنکشن. تو ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ پارٹیشن فنکشن کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں، اینڈ وی لکڈ ایٹ کپل آف ایگزامپلس تاکہ یہ تھوڑا سمجھ میں ہمیں آ جائے کہ اس کو کس طرح کرتے ہیں. اب آپ کی بک میں چند اور ایگزامپل دی ہوئی ہیں جو کہ جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جس طرح
چلیں ایک اور اگزامپل کا مینشن ہم کر دیتے ہیں آج کے لیکچر کے سٹارٹ میں. وہ یہ ہے کہ ابھی اوپر تو بھی ہم نے جب ہم ڈیل کر رہے تھے یہ کوانٹم ہارمونک آسیلیٹر سے تو ہمارے پاس جو سیریز تھی جیومیٹرک سیریز وہ انفینٹ تھی. لیکن اگر ہمارے پاس یہ انفینٹ سیریز کا مطلب یہ ہے کہ انفینٹ اسٹیٹس ہیں, انفینٹلی مینی اسٹیٹس ہیں, نمبر آف اسٹیٹس جو ہیں وہ انفینیٹی. لیکن اگر ہمارے پاس ایسا سسٹم ہو جس میں صرف n اسٹیٹس ہوں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایگزامپل جو ہے n لیول سسٹم ہے آپ کے پاس, جس طرح بھی ہم نے دیکھا تھا نا. تو ہارمونک آسیلیٹر اب دیکھیں نا, جیسے ہم نے دیکھا پہلے تو 2 لیول سسٹم دیکھا ہے, اب اسی کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں n لیول سسٹم میں. مگر ہم لیٹس اسیوم دیٹ آل دیز ڈفرینٹ لیولز ہیں جن کی انرجیز جو ہیں ENs جو ہیں n لیول سسٹمس ہیں, n لیول سسٹم ہے جس میں EN جو ہیں وہ ویری کر رہی ہیں, وہ ویلیوز جو آپ کے پاس آ رہی ہیں وہ ہارمونک آسیلیٹر سے ملتی جلتی ہیں, ایگزیکٹلی ہارمونک آسیلیٹر نہیں ہے, مگر ان کی طرح سیپریشن جو ہے وہ ایچ بار اومیگا ہے جس طرح ہارمونک آسیلیٹر میں ہوتا ہے. البتہ ہارمونک آسیلیٹر میں جو لوسٹ انرجی لیول ہے وہ ہاف ایچ بار اومیگا ہے, نیکسٹ ہائر انرجی لیول جو ہے وہ 3/2 ایچ بار اومیگا ہے, پھر 5/2 ایچ بار اومیگا. تو ہر دو اسٹیٹ انرجی جو لیولز ہیں ان کے درمیان انرجی ڈفرینس جو ہے وہ ایچ بار اومیگا کا ہے. لیکن جو انرجیز ہیں وہ اوپر ابھی ہم جو میں نے دی تھیں مینشن کیا تھا, یہ اس کس طرح سے انرجی جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ اس طریقے سے ویری کرتی ہیں, ہاف 3 ان کے درمیان سیپریشن جو ہے وہ ایچ بار اومیگا ہی ہے, یعنی اسٹیپ جو ہے وہ ایچ بار اومیگا ہے, مگر وہ فالو اس کو کرتی ہیں. ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیپ جو ہے ابھی بھی یا ڈفرینس ان انرجیز لیول جو ہے وہ ایچ بار اومیگا ہی ہے, لیکن وہ اس طریقے سے ویری کر رہی ہے کہ 0 سے سٹارٹ ہو رہی ہے, نیکسٹ لیول ایچ بار اومیگا, اس سے اگلی 2 ایچ بار اومیگا, 3 ایچ بار اومیگا. تو اسینشلی جو ہے یہ آپ کے پاس فائنل جو لیول ہوگی, n لیولز ہے نا, تو یہ 0 سے سٹارٹ کیا تو یہ آخری والی لیول n-1 ہونی چاہیے تاکہ ٹوٹل نمبر جو ہے وہ n بن جائے گا. تو اس کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو n بن جائے گا. اگر 4 لیولز ہوں مثال کے طور پر تو پھر یہ 3 تک آپ جائیں گے, تو 3 جو ہے وہ 4-1 ہے, اس لیے n-1. اچھا جی, تو آپ کہتے ہیں جی پارٹیشن فنکشن اس کا کیا ہے, لیٹس کیلکولیٹ دا پارٹیشن فنکشن. دیٹ شوڈنٹ بی ٹو ڈیفیکلٹ بیکاز وی نو ہاؤ ٹو کیلکولیٹ دا پارٹیشن فنکشن. اچھا, اب ہمارا بیسک ایکسپریشن تو پارٹیشن فنکشن کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں, تو اٹس سم اوور دا اسٹیٹس آف دا بولٹزمین فیکٹرس. ٹھیک ہے جی. اچھا, مگر اب ادھر جو بولٹزمین فیکٹرز ہیں نا, اب ادھر جو بولٹزمین فیکٹرز ہیں وہ میں اگر n = 0 to n-1 لیتا ہوں تو ایکسپوننشیل مائنس بیٹا n ایچ بار اومیگا. ٹھیک, جس کو آپ چاہیں تو n کو پہلے باہر لکھ لیں, تو زیادہ جو کنونشنل طریقہ ہے. n بیٹا ایچ بار اومیگا. اچھا, یہ بھی اگر آپ دیکھیں غور کریں اس پہ, تو ہر دو اسٹیٹس کے درمیان جو ہے وہ ایک کامن ریشو ہے, اور وہی جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی حاصل کی تھی. ایکسکیوز می. اور یہ جیومیٹرک سیریز ہی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, مگر فرق یہ ہے کہ دس از ناٹ این انفینٹ جیومیٹرک سیریز بیکاز دیر از این اپر لمٹ اور اپر باؤنڈ آن دا سم, کہ یعنی n-1 تک ٹرمز کو آپ نے لینا ہے سم کے اندر. تو یہ فائنائٹ جو ہے جیومیٹرک سیریز, ناٹ این انفینٹ جیومیٹرک سیریز. تو جو فائنائٹ جیومیٹرک سیریز ہے اس کا جس طرح انفینٹ جیومیٹرک سیریز کا سم تو کی ایکسپریشن تو یہ ہے, جو فائنائٹ ہے وہ ہمارے اس بک کی اپینڈکس میں دیا ہوا ہے, اور جو آپ کوئی ٹیکسٹ بک دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم نے بیسکلی میتھمیٹیکل ایکسرسائز ہے. اف یو فائنائٹ سیریز کا مطلب ہے فائنائٹ جیومیٹرک سیریز ہے یہ.
جس میں اگر آپ کے پاس n ٹرمز ہیں, اگر مثال کے طور پر n ٹرمز ہیں جیسے کہ اس کیس میں ہے, تو آپ کے پاس فرسٹ ٹرم جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن a ہوتی ہے, a ملٹیپلائڈ بائی دا کامن ریشو. اس کو اگر میں بک کی اپینڈکس میں جو ہے اس کی نوٹیشن استعمال کروں, پچھلی دفعہ میں نے اسے q کہا تھا, اس کو میں r کہہ دیتا ہوں, a r اسکویئرڈ پلس سو آن ٹو a r n مائنس 1. تو اس کو لکھا جا سکتا ہے a کو کامن لے لیں تو باقی آپ کے پاس جو سم آپ کے پاس آ رہا ہے n از اکول ٹو 0 ٹو n, اس کو ہم ان شارٹ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کمپیکٹ فارم میں, سیریز کی فارم میں. اور یہ سم جو ہے یہ آ جاتا ہے ان ٹرمز آف دا فرسٹ ٹرم اینڈ دا کامن ریشو, یہ آ جاتا ہے. انفینٹ جیومیٹرک سیریز کا سم جو ہے یہ تھا, اور رائٹ ہینڈ سائڈ یہ تھی, جس میں آپ سمجھ لیں اگر میں ادھر والی نوٹیشن استعمال کروں تو a اوور 1 مائنس r تھا. تو یہاں a اوور 1 مائنس, کیونکہ یہ انفینٹ نہیں ہے, فائنائٹ سیریز ہے, تو a اوور 1 مائنس r کے ساتھ یہ فیکٹر بھی آ جاتا ہے. اس کو میں ثابت نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ پروونگ دس. یو کین لک ایٹ دا ٹیکسٹ بکس آن سیریز, جس میں سیریز والا سیکشن آپ پڑھ سکتے ہیں جیومیٹرک سیریز کے حوالے سے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اب ہمارے کیس میں ہم نے صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ فرسٹ ٹرم کیا ہے, کامن ریشو کیا ہے, جو پچھلی دفعہ ہم نے کی ہوئی تھی ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. تو اس میں جو ہے اگر آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے پاس رزلٹ جو ہے وہ 1 مائنس ایکسپونینشیل مائنس n بیٹا ایچ بار اومیگا آ جاتا ہے, ڈیوائڈ بائی 1 مائنس ایکسپونینشیل مائنس بیٹا ایچ بار اومیگا. ہمارے اس والے کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں غور کریں تو جو a ہے وہ 1 ہے, اور b جو b نہیں r جو ہے آپ کا اس کیس میں r جو ہے آپ کا وہ آ جاتا ہے ایکسپونینشیل مائنس, ہاں ٹھیک ہے, ایکسپونینشیل مائنس بیٹا ایچ بار اومیگا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں اگر آپ کے پاس ویلیوز ہوں, جو کہ صاف نظر آ رہا ہے اس سے, تو اس ایکسپریشن کے اندر, اس سم کے اندر آپ ڈالیں a کی جگہ 1 اور r کی جگہ ایکسپونینشیل مائنس بیٹا ایچ بار اومیگا, تو پھر آپ کے پاس یہ سم آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ آپ کا سیریز آ جاتی ہیں. دین یو کین لک اپ ان دس میتھمیٹکس کی آپ ٹیکسٹ بک اپنی فیوریٹ کھول کے سیریز والا سیکشن کھول کے دیکھیں کہ اس کو سم کرنے کا کیا, کس قسم کی سیریز بن رہی ہے جس کو سم کیا جا سکتا ہے, اینڈ سو فورتھ. تو یو کین ایکچولی ایویلیویٹ دیز پارٹیشن فنکشنز. اچھا جی, تو یہ بنیادی چیز تھی. ابھی والا سیکشن, ابھی تک جو سیکشن تھا وہ یہ تھا کہ پارٹیشن فنکشن کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں, اور ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھیں کہ جن میں ایکسپلسٹلی آپ اس کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب یہ ہے کویشچن ہے کہ جی اب پارٹ 2 کی طرف آتے ہیں. جو 2 اسٹیپس تھے نا جو اسٹیٹسٹیکل فزکس میں پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے مختلف سچویشنز میں جب آپ فزیکل پرابلم سالو کر رہے ہوں, سسٹمز کو اسٹڈی کر رہے ہوں, ان کی اسٹیٹسٹیکل پراپرٹیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہوں اور تھرموڈائنمکل ریزلٹس حاصل کرنا چاہتے ہوں, تو یہ بیسکلی 2 اسٹیپ پروسیس ہے. پارٹیشن فنکشن کیلکولیٹ کرنا کسی سسٹم کے لیے, ہم نے اس کو 2 لیول سسٹم, کوانٹم ہارمونک آسولیٹر, n لیول سسٹم وغیرہ کے لیے بھی کر چکے ہیں ہمیں, تو ہمیں بنیادی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ پارٹیشن فنکشن مختلف سسٹمز کے لیے کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آتے ہیں کہ اب یہ تھرموڈائنمک کوانٹیٹیز جو ہیں وہ ہم پارٹیشن فنکشن سے کیسے نکال سکتے ہیں. تو ونس یو ہیو دا پارٹیشن فنکشن, ہاؤ ڈو یو ڈیٹرمن دا تھرموڈائنمک کوانٹیٹیز آف انٹرسٹ, جن میں آپ انٹرسٹیڈ ہیں وہ کس طرح کیلکولیٹ کریں. تو اس میں ہم آ جاتے ہیں, یہ جو اسٹیپ 2 ہے کہ اگر ہم نے وی کین ڈیٹرمن the state functions جو ہماری تھرموڈائنمک کوانٹیٹیز ہیں, جن کو ہم تھرموڈائنمک کوانٹیٹیز کہہ رہے ہیں, میکروسکوپک تھرموڈائنمک کوانٹیٹیز.
from the partition function. Let's start with let's start with internal energy. कि अगर हमने इंटरनल एनर्जी डिटरमिन करनी है, पार्टीशन फंक्शन हमें किसी सिस्टम का गिवन है और हम उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जानना चाह रहे हैं, तो लेट्स गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी की जो कैनोनिकल सिस्टम के लिए, या हम कैनोनिकल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो आपका सिस्टम है वो किसी हीट बाथ या रिजर्वायर से जो कि टेम्परेचर टी पे है उसके साथ कनेक्टेड है. तो आपके सिस्टम का टेम्परेचर टी है, उसकी एनर्जी फिक्स नहीं है, टेम्परेचर फिक्स्ड है. एवरेज एनर्जी जो है वो गिवन है बाय दिस एक्सप्रेशन. तब एवरेज एनर्जी जो है आपके सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी, जिसको हम एवरेज एनर्जी कह सकते हैं, वो होगी एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी जो है वो पी आई जो है आपका, अच्छा ये पहले बहुत तो लिखा हुआ है ना, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. कहाँ पे? यहाँ पे देखें, ये प्रोबेबिलिटी है, कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो कैनोनिकल सिस्टम जो है उसका मुख्तलिफ स्टेट्स में होने की जो प्रोबेबिलिटी है, इट्स गिवन बाय दिस व्हेन द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी. टेम्परेचर जो आ रहा है वो बीटा में आ रहा है. तो अब अगर हमने एवरेज एनर्जी मालूम करनी है तो एनर्जी को हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी जो है वो मैंने अभी आपको बता दी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के की एक्सप्रेशन क्या है, वो फिर हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो उसमें ऊपर जो फैक्टर आ जाएगा ये बोल्ट्जमैन फैक्टर आ जाएगा, और ये जो समेशन नीचे डिनोमिनेटर में आ रही है पार्टीशन फंक्शन की वजह से आ रही है, क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो ये है जिसमें डिनोमिनेटर में पार्टीशन फंक्शन है. ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्रेशन डाल दी है. सिर्फ जब मैंने एवरेज एनर्जी निकालना चाहा है तो ई आई से मल्टीप्लाई किया और सम ओवर आई कर दिया, वो इधर है. ठीक है, ये आपके पास ये आ गई, और ये डिनोमिनेटर में आपके पास, तो ये आपके पास टोटल एक्सप्रेशन जो है ना एवरेज एनर्जी या इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की. अब डिनोमिनेटर में तो पार्टीशन फंक्शन है, मगर क्या न्यूमरेटर को भी या पूरी एक्सप्रेशन को हम पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में लिख सकते हैं? ये बेसिक सवाल है. तो अगर हम गौर करें तो डिनोमिनेटर तो इशू नहीं है, डिनोमिनेटर तो है ही पार्टीशन फंक्शन. ये यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है ये तो बाय डेफिनेशन पार्टीशन फंक्शन ही है. इसी सम को जो है ना हमने पार्टीशन फंक्शन का ही नाम दिया हुआ. अब क्वेश्चन ये है कि क्या न्यूमरेटर को भी लिख सकते हैं? थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो लिखा जा सकता है, क्योंकि हम देखें अगर इसको तो ये अगर हम देखें थोड़ा गौर से तो यह न्यूमरेटर पे थोड़ा गौर करें कि यहाँ पे बोल्ट्जमैन फैक्टर है. अगर ये ना होता, ये एनर्जी वाला एक्सप्रेशन ना होता तो फिर तो पार्टीशन फंक्शन ही था. यहाँ अगर एनर्जी ना आ रही होती, एनर्जी आई ई आई, मगर एनर्जी ई आई तो मौजूद है, क्योंकि हमने एवरेज एनर्जी मालूम करनी है, तो इसलिए ई आई से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, और फिर सम करना है हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इसलिए ज़रूरी है. तो अब इसको न्यूमरेटर को किस तरीके से हम पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में लिख सकते हैं? तो अगर हम गौर करें तो अगर हम इस बोल्ट्जमैन फैक्टर का के जो न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल पड़ा हुआ है उसको हमने नीचे लेकर आना है. सॉरी, जो एनर्जी पड़ी हुई है ई आई जो एक्सप्रेशन है ऊपर, उसको हमने इधर लेकर आना है. तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन हो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसके एक्सपोनेंट के में कोई क्वांटिटी हो, तो अगर हमने उसको नीचे लेकर आना है एक्सपोनेंट से तो हम उसको डेरिवेटिव लेते हैं. तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो हमें लेना है, अगर हम डेरिवेटिव बेटा के साथ लें तो ये ई आई नीचे आ जाएगा, ये वाला ई आई जो है नीचे. तो लेट्स सी दिस. और क्योंकि एक डेरिवेटिव ये चलें इसको फुल डेरिवेटिव लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू बेटा अगर हम करते हैं, और क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो साथ माइनस साइन भी आ जाएगा, तो माइनस भी लगा देते हैं इधर ताकि वो माइनस उसको कंपनसेट कर दे. तो आपके पास ये एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन बन जाएगी जो न्यूमरेटर में. तो इसका मतलब है कि जी के जो है, अगर आपके पास जो आप जानते हैं कि ये है, और इस जो कि ये फंक्शन है
ऑफ बेटा, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू बेटा तो फिर हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जाती है। अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, वरना माइनस साइन आएगा इधर। तो क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर हमारे इधर माइनस साइन नहीं है, इसलिए हमने एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, वरना एक माइनस साइन एक्सपोनेंट से नीचे आ जाएगा ई आई के साथ। तो अब आपकी एक्सप्रेशन जो है, ये न्यूमरेटर तो ये बन गया और डिनोमिनेटर तो है ही पार्टीशन फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यू को लिख सकते हैं एज जो इंटरनल एनर्जी है उसको लिख सकते हैं -1/z, ये तो डिनोमिनेटर से आ रहा है, और डेरिवेटिव ऑफ द पार्टीशन फंक्शन z विद रिस्पेक्ट टू बेटा। तो ये आपके पास बेसिकली पार्टीशन फंक्शन को आपने इस तरह लिख दिया। या अगर ज़्यादा सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दिस इज यू को हम ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ये डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू बेटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब डेरिवेटिव लॉग फंक्शन का लिया जाएगा ऑफ z का तो 1/z dz/d बेटा बन जाएगा। तो इसलिए ये इस फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं जो हमने साबित किया, और इक्विवेलेंटली ये फॉर्म भी है कि अगर आपके पास पार्टीशन फंक्शन आ जाए उसका आप लॉग लें और फिर डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू बेटा। और अगर आपको बेटा पसंद नहीं है और आप टेम्परेचर की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, याद ध्यान में रहे कि बेटा जो है वो 1/kBT है। तो अगर आप टेम्परेचर के साथ लेना चाहते हैं तो आप जो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू बेटा है उसको आप डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान में रखें कि d/d बेटा जो है वो बेसिकली d/d 1/kBT है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं एज kB d/dt इनवर्स, ठीक है, 1/t इनवर्स है। तो यहाँ से एक आपके पास जब आप ये dt इनवर्स निकालेंगे तो dt इनवर्स जो है वो आपका -1t-2 dt दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि d/d बेटा जो है, यहाँ से d/d बेटा जो है वो dt जो डिनोमिनेटर में है उसकी जगह मैं ये प्लेस कर रहा हूँ, तो माइनस साइन को ऊपर भी लिख सकते हैं। तो kb मैंने ऊपर लिखने का मतलब ये कि नीचे और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से माइनस को मल्टीप्लाई करें। t इनवर्स है तो न्यूमरेटर में t² हो जाएगा और ये d/dt, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से कन्वर्ट भी कर सकते हैं डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू बेटा को इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो जहाँ भी अगर आप खाली टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहें और डेरिवेटिव लेना चाहें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू बेटा, तो आप ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो इंटरनल एनर्जी के लिए तो हमारे पास ये आ गया। अब हम आते हैं एंट्रोपी, एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बात की जा रही थी कि अगर आप पार्टीशन फंक्शन आपके पास मौजूद है तो फिर आप पार्टीशन फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेके वो आप चाहें तो विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा अगर आपने टेम्परेचर के साथ करना है तो यही एक्सप्रेशन बेटा वाली इधर सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा kBT², क्योंकि माइनस साइन है और यहाँ भी एक माइनस साइन पड़ा हुआ है, और बाकी चीज़ें फिर आपके पास d log of z विद रिस्पेक्ट टू dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैंने बॉक्स बनाया हुआ है इन में से कोई भी एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर टू डिटरमिन द इंटरनल एनर्जी। तो आपको करना क्या पड़ेगा, किसी भी सिस्टम के लिए उसका पार्टीशन फंक्शन आप कैलकुलेट करेंगे और फिर आप डेरिवेटिव्स ले लेंगे, तो बड़ी आसानी से आपके पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। और डेरिवेटिव लेना तो हर एक ही जानता है, इट्स द सिंपलेस्ट थिंग। तो वो है। अच्छा, इसी तरह अगर हम एक और थर्मोडायनामिक क्वांटिटी या स्टेट फंक्शन की बात करें, वो एंट्रोपी है। एंट्रोपी को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो लेट्स गो बैक। जिस तरीके से हमने इधर इंटरनल एनर्जी की बेसिक एक्सप्रेशन पे हम गए थे और हमने ये लिखा था, इसको हमने लिखा था, ये बेसिकली हमने इस्तेमाल किया था कि U इज़ इक्वल टू EI PI
اور پھر پی آئی کے لیے ہم نے جو پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن تھی کنونیکل پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن جس میں پارٹیشن فنکشن آتا ہے اس کو سبسٹیوٹ کر کے پھر ایویلیویٹ کیا تھا. اچھا جی, ادھر ہم انٹروپی کی بیسک ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں. انٹروپی کی بیسک ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے ایس از اکول ٹو جو گبز انٹروپی ہے ان ٹرمز آف دا پرابیبلٹیز, تاکہ ہم کنونیکل ڈسٹریبیوشن کنونیکل جو انٹروپی ہے اسی کی ایکسپریشن ہم استعمال کریں جسے گبز انٹروپی بھی کہتے ہیں. تو یہ پی آئی لاگ آف پی آئی آ جائے. ٹھیک ہے جی. اب جو کنونیکل ڈسٹریبیوشن ہے پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ریکال کرتے ہیں ہم, یہ تو اب اتنا ریکال کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بار بار اس کا ذکر آ ہی رہا ہے. تو وہ بیسکلی ہے مائنس بیٹا ای آئی ڈیوائڈیڈ بائی دا پارٹیشن فنکشن. اب ہمیں انٹروپی کے ایکسپریشن میں لاگ آف اس کا چاہیے اور یہ ڈائریکٹلی ایکسپریشن بھی چاہیے ساتھ اس کا لاگ بھی چاہیے. تو لیٹس ٹیک دا لاگ آف اٹ تاکہ ہم وہاں پہ سبسٹیوٹ کر سکیں. تو جب لاگ لیں گے ایک اسٹیپ مجھے کر لینا چاہیے آپ کے لیے. لاگ لیں گے تو یہ دو فنکشنز ہیں ادھر, ایک نیومریٹر میں ایک ڈینومینیٹر میں. تو لاگ آف جب اس فنکشن کا لیں گے تو لاگ آف دا نیومریٹر مائنس دا لاگ آف دا ڈینومینیٹر ہوگا. یہ بیسک لاگ کی ریلیشنز ہیں جن کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے, پراپرٹیز ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. یہ نیومریٹر کا ہو گیا مائنس, اب کیونکہ ڈینومینیٹر ہے تو مائنس لاگ آف دی آ جائے. اور جب لاگ ایکسپوننٹ لیں گے تو یہ مائنس بی ای آئی آ جائے گا, کیونکہ لاگ از دا انورس آف دا ایکسپونینشیل فنکشن تو وہ 1 پہ دے دیتا ہے, اور یہ مائنس لاگ آف دی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ جو ایکسپریشن ہے آپ کے پاس لاگ آف پی آئی کی, وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے سب پی آئی کے لیے یہ ایکسپریشن ڈال سکتے ہیں, اور پھر تھوڑا سمپلیفائی کریں گے تو پارٹیشن فنکشن کی ٹرمز میں انٹروپی آ جائے گی. تو لیٹس سی واٹ دیٹ ایکسپریشن از. تو ایس جو ہے آپ کی, میں اب ایس جو ہے اوپر دیا ہوا اس میں سبسٹیوٹ کرنے لگا ہوں. ایس جو ہے وہ مائنس, چلے یہ جو ادھر مائنس آ رہے ہیں نا, یہ دونوں مائنس انہیں کامن لے لیتے ہیں اور اس مائنس کے ساتھ اس کو کینسل کر دیتے ہیں. اس لیے اس کو ہم پھر کے بی کو ایک اسٹیپ ایکسٹرا کرنا پڑ جائے گا. تو لیٹس جسٹ لیو اٹ لائک دیٹ. تو یہ پی آئی کو بھی ادھر رہنے دیتے ہیں, دیکھیں گے کہ یہ ویسے ہی سمپلیفائی ہو جائے گا. اور باقی میں نے ایکسپریشن ادھر ڈال دی, مائنس سائن کامن لے لیا, اس لیے اب دونوں میں پلس سائن آ رہا ہے. کوفیشنٹس دونوں ٹرم کے, اس ٹرم کا بھی پلس ہے, اس ٹرم کا پلس ہے, کیونکہ مائنس کو کامن لے کے اس والے مائنس سے کینسل کر دیا. اچھا جی, اب کیا ہے, اب آپ اس پہ ذرا غور کریں ٹرم بائی ٹرم. تو اگر اس کو ہم غور کریں ٹرم بائی ٹرم, تو جو پہلی ٹرم ہے اس میں یہ ایک بیٹا کا فیکٹر تو ہے, یہ تو انڈیپینڈنٹ آف آئی ہے, مگر پی آئی انٹو ای آئی اور سمیشن آپ لے رہے ہیں پہلی ٹرم کے اندر. تو پی آئی کو جب آپ ای آئی سے ملٹیپلائی کریں اور سمیشن لیں تو وہ ایوریج انرجی یا انٹرنل انرجی آف دا سسٹم بن جاتی ہے. تو یو ہم ادھر سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بن جائے گی, پہلی ٹرم بن جائے گی بیٹا یو, اور اگلی ٹرم جو ہے آپ کے پاس وہ آ جائے گی سگما آئی پی آئی. چلیں اس کو ایک اسٹیپ میرے خیال میں شاید آپ لوگوں کنفیوژن ہو. لیٹ می جسٹ ڈو اٹ ونس مور. یہ کے بی ہے, اور یہ پہلی ٹرم کے اندر میں بیٹا کو کامن لے رہا ہوں, اس سمیشن سے باہر لے سکتا ہوں. تو یہ سگما آئی ای آئی پی آئی آ گیا, اور اگلے والے ٹرم میں سگما آئی پی آئی, سیکنڈ ٹرم کو بھی تو ملٹیپلائی کر رہا ہے نا, وہ لاگ آف دی آ جاتا ہے. اچھا, اس کو جو ہے نا میں نے ابھی جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ جو چیز ہے یہ یو ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ اگر آپ غور کریں تو لاگ آف زی جو ہے سیکنڈ ٹرم پہ اگر غور کریں تو لاگ آف زی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف آئی ہے. جو آئی جس کے اوپر سمیشن ہو رہی ہے نا, اس کے انڈیپینڈنٹ ہے. تو اس ٹرم کو آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح, جس طرح ہم نے ادھر بیٹا کامن لیا تھا,
समेशन से बाहर लिया था, इस तरह इसको भी बाहर लिख सकते हैं। तो जब ये बन गया, और ये जो अगर आप देखें तो ये probabilities जो है, sum over the probabilities should be equal to 1. That's what you require for probability, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए आपकी एक्सप्रेशन जो है वो एस की वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, और वो सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय बीटा यू प्लस लॉग ऑफ जी। ठीक है ना, 1 आ गया तो लॉग ऑफ जी। और क्योंकि बीटा जो है, सिंस बीटा इज़ 1 over kBT, तो हम इसको टेम्परेचर की फॉर्म में भी चाहें तो ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर दें, चाहे तो ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर लें। ये भी एक्सप्रेशन इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर जो चीज़ आपने इसके अंदर डालनी है इस एक्सप्रेशन में, वो बेसिकली पार्टीशन फंक्शन ही है। पार्टीशन फंक्शन इधर भी आ रहा है, और पार्टीशन फंक्शन यू के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि यू भी हमने पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में लिखा है। ठीक है ना, तो दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर बेसिकली पार्टीशन फंक्शन अगर आपके पास आ गया वो किसी सिस्टम के लिए, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी डिटरमिन करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन को इन एक्सप्रेशंस में डालकर, या यू भी आप पार्टीशन फंक्शन से डिटरमिन कर लेंगे, और डायरेक्टली पार्टीशन फंक्शन यहाँ पर दूसरी टर्म के अंदर डाल के लॉग लेके के बी से मल्टीप्लाई कर दें, और उसे पहली एक्सप्रेशन पहली टर्म में ऐड कर दें, तो आपके पास एंट्रोपी आ जाएगी। तो ये काफ़ी आसान मामला हो जाता है। तो बेसिकली जो चीज़ हमने देखी है वो ये है कि आप जो है ये अब आपने ये भी देख लिया कि मुख्तलिफ जो स्टेट फंक्शंस हैं उनको, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस, उनको आप पार्टीशन फंक्शन से हासिल कर सकते हैं। और पार्टीशन फंक्शन जो हैं वो एनर्जीज ऑफ द स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर्स आप आते हैं, उनको सम करते हैं, सो फोर्थ। तो वंस यू डू दैट, वंस यू हैव द पार्टीशन फंक्शन, you substitute the partition function in these expressions and evaluate them. So such a simple exercise. तो आज फिर हम इधर रुकते हैं, तो कल फिर हम इन लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो फाइनल लेक्चर जो है वो फिर कल इससे आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना ही, खुदा हाफिज़।